اور مبلغ ہونے کی حیثیت کو بیان کر رہا ہے. ہزارہ ڈویژن کے ہزار غیور اور باشعور بھائیوں، یہ چند نکات ذہن نشین کرنے کے لیے ہیں. اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائی اور مبلغ ہونے کی حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سا پہلا فریضہ نبوت ہے جس کی ادائیگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کی، اور جس فریضے کی ادائیگی سے آپ نے اپنے کام کا آغاز فرمایا، آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا. وہ کون سا کام تھا؟ وہ فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، سچائی اور نیکی کی بات کی طرف دعوت دینا، حکم دینا، برائی اور بدی کے کام سے لوگوں کو روکنا. یہ پہلو دعوت اور تبلیغ کا پہلو ہے. دعوت اور تبلیغ کا پہلو. اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد، وہ عظیم انقلاب جو اس دنیا میں بپا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے، اس انقلاب کے سفر کا پہلا کام دعوت و تبلیغ تھا. لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا تھا اور بدی کی طرف جانے سے روکنا تھا. یہ وہ کام ہے جس کا بیان قرآن مجید میں یوں کیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے، اے سوہنی سوہنی کملی والے پیارے، قم، اب اٹھ کھڑا ہو، اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. قم، یہ نعرہ انقلاب دیا جا رہا ہے. یہ ایک عظیم دعوت کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرایا جا رہا ہے. یہ ایک عظیم فریضے کی ادائیگی کی طرف آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. قم، میرے پیارے محبوب، اٹھ کھڑا ہو. باری تعالی اٹھ کر تیرے حکم پر لبیک کہہ کر اب کیا کروں؟ فرمایا قم فانذر، دیکھ میری مخلوق میری خدائی کی باغی ہو رہی ہے، میرے احکام سے بغاوت اختیار کر رہی ہے، میری عبادت اور میری بندگی کی راہ سے ہٹتی جا رہی ہے. آج بھی ہم اس بغاوت کی بو کو مختلف جگہوں سے سونگھتے، اور بدقسمتی اس قوم کی، بدبختی اس قوم کی کہ اس قوم کی قیادت آج ایسوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو اسلامی معاشرے کے اندر، اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے اندر قیادت اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر یہ بیان دیتے کہ ہم ہاتھ پاؤں کاٹنے کو پسند نہیں کرتے. ظالموں، تمہاری پسند اور ناپسند کی حیثیت اللہ کے حکم کے سامنے کیا ہے؟ شریعت محمدی کے سامنے کیا ہے؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ اجازت کس نے دی ہے؟ تمہیں یہ جرت کس طرح ہوئی ہے کہ تم احکام قرآنی کے خلاف زبان کھولو اور اللہ کے نازل کردہ احکام اور فرمودات سے ہٹ کر یہ کہو کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے؟ ایسے خیالات سے شریعت محمدی کے خلاف بغاوت کی بو آ رہی ہے. یہ وہی حالات ہیں جہاں انسان اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر لادینیت کی راہ پر پڑ کر ایسی باتیں کرنے لگتا ہے. یہاں آج وہ قرآن مجید کا حکم قم، اس کی آواز پھر ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے. وہی سورہ مدثر اور وہی اس کا حرف قم پکار پکار کے
بواسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور آقا دو جہاں کو اللہ پاک کا فرمایا ہوا وہ حرف کم کہ کھڑے ہو جاؤ، ہمیں پکار رہا ہے کہ اے مصطفیٰ کے غلاموں، آج دین کے خلاف بغاوت کی فضا ہے، اٹھو بغاوت دین کے خلاف تم بھی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ انذر، اور جو اللہ کے دین، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی معبودیت اور اللہ کی حاکمیت کے باغی ہو گئے، انہیں ڈر سنا دو۔ کس بات کا؟ خطرناک انجام کا ڈر سنا دو، تباہی اور بربادی کا ڈر سنا دو، اللہ کے عذاب کا ڈر سنا دو۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان آیتوں کا نزول ہی آج کے لیے ہوا، اور یقین جانیے الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، اور قرآن میں غرق ہو کر پڑھیے، قرآن میں فنا ہو کر پڑھیے، اور معرف قرآن کی معرفت کے سمندروں میں غوطہ زن ہو کر پڑھیے۔ ایک ایک آیت یوں لگے گی جیسے اسی صورتحال کے لیے نازل کی گئی تھی۔ یہ قرآن کا زندہ جاوید ہونا ہے۔ انذر، جو باغی پٹک گئے انہیں ڈر سنا دو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا ڈنکا بجا دو۔ وہ لوگ جو جھوٹی کبریائی کے دعوے کر رہے ہیں، جو جھوٹی خدائی کے دعوے کر رہے ہیں، ان جھوٹی خدائیوں کے بتوں کو نعرہ کم کے ذریعے پاش پاش کر دو، اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے دین کی حاکمیت اور مصطفیٰ کی شریعت کی بالا دستی کا ڈنکا اس طرح بتا دو کہ اللہ کے دین کی راہ میں حائل ہونے والی ساری رکاوٹوں کو خسو خاشاک کی طرح بہا دیا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں پہلا دور آیا جس میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا فرمایا۔ آپ دائی اور مبلغ کے طور پہ اٹھے اور بدی کے خلاف، برائی کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، فسق اور فجور کے خلاف اور نافرمانیوں کے خلاف آپ نے نعرہ حق بلند فرما دیا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ حضور علیہ السلام بطور دائی اور بطور مبلغ منصہ شہود پہ جلوہ گر ہوئے۔ اس کے بعد اگلا جملے کا حصہ ہے، فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اور پھر یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک چیزوں کو آپ کے لیے حلال کر دیتے اور ناپاک چیزیں تم پر حرام کر دیتے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام معلم اور مربی بن گئے۔ یہ مرحلہ تعلیم و تربیت کا آغاز ہو گیا۔ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، تو یہاں تعلیم آ گئی اور تربیت آ گئی۔ تو پہلے مرحلے میں آقا نے بطور دائی اور مبلغ اپنا کام شروع فرمایا۔ دوسرے مرحلے میں جب لوگوں کی طبیعتوں کا، ذوقوں کا ایک رجحان پیدا ہو گیا، دوسرے مرحلے نے آپ نے تعلیم دی، تربیت فرمائی۔ اور تعلیم و تربیت کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو حلال و حرام کا شعور عطا کر دیا۔ زندگی میں کیا کرنا ہے اس کا شعور دے دیا، اور کیا نہیں کرنا اس کا شعور دے دیا۔ حلال اور حرام کی تعلیم دے دی، زندگی کو پاک رکھنے کی تربیت فرما دی، اور ناپاک پہلوؤں سے زندگی کو مبرہ کرنے کی تعلیم اور تربیت فرما دی۔ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور اپنی نگاہ سے پھر صحابہ کرام اپنے غلاموں اور وابستگان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دیتے ہیں اور انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت کا دور آ گیا۔ آقا نے بطور معلم اور مربی کی ذمہ داری سنبھال لی۔
تو گویا انقلاب کا سفر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا